السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما علی الذین یتقون من حسابهم من شیء ولکن ذکری لعلہم یتقون وذر الذین اتخذوا دینہم لعبا ولہوا وغرتہم الحیاۃ الدنیا وذکر به ان تبصل نفس بما کسبت لیس لها من دون اللہ ولی ولا شفیع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبصلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير۔ الحمدللہ، تدبر قرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 140 ہے، جس میں آپ کے سامنے سورہ انعام کی آیت نمبر 69 سے 73 میں نے تلاوت کی۔ سب سے پہلے آیات کا ترجمہ۔ اللہ رب العالمین نے کل کی آیتوں میں ذکر کیا کہ وہ لوگ جو دین کا مذاق بناتے ہیں، دین کی باریکیوں میں جاتے ہیں، تم ان سے دوری اختیار کرو۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ، کہ اگر کوئی انسان ایسے لوگوں سے دوری اختیار کرے تو ان کے حساب سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، یعنی اگر وہ غلط ہے، یہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھتا ہے، ان کے پاس نہیں جاتا ہے، تو ان کے حساب میں جو تکلیف آنی آئے گی اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وَلَكِنْ ذِكْرَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، لیکن اسے چاہیے کہ ان کو نصیحت کرے شاید کہ وہ متقی بن جائیں۔ یعنی اگر آپ کو کوئی انسان غلط لگ رہا ہے، اس کا عمل غلط لگ رہا ہے، اس کا انداز غلط لگ رہا ہے، وہ دین کا مذاق بنا رہا ہے، اب اسے نصیحت کیجیے۔ ہو سکتا ہے آپ کے نصیحت کرنے کی وجہ سے وہ سدھر جائے، بہتر بن جائے اور متقی بن جائے۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اور ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جنہوں نے اپنے دین کو مذاق اور کھیل بنا دیا ہے، دنیاوی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے، انہیں آپ چھوڑ دیجئے، مطلب ان کی فکر مت کیجئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس کے آگے کہتا وَذَكِّرْ بِهِ، قرآن کے ذریعے انہیں نصیحت کیجئے، ان تبصل نفس بما کسبت لیس لها من دون اللہ ولی ولا شفیع، کہ انسان پھنس جائے اس گناہ کے نتیجے میں کہ جس دن کوئی ولی اور کوئی مددگار نہ ہوگا، اس دن اگر وہ کوئی بھی چیز بدلے میں چاہنا چاہیں اور دینا چاہیں قبول نہیں کی جائے گی۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے عمل کے مطابق اپنے معاملات میں پھنس جائیں گے، ان کے لیے گرم پانی ہے، دردناک عذاب ہے ان کے کفر کے نتیجے میں۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ یہاں پر دوسری بات بتا رہا ہے کہ وہ لوگ جو دین کو مذاق بناتے ہیں، کھیل بناتے ہیں، دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اب انہیں چھوڑ دیجئے، مطلب ان کا ساتھ مت رکھیے، لیکن انہیں نصیحت کیجئے، قرآن کے ذریعے سمجھائیے اور بتائیے کہ تمہارے عمل کے نتیجے میں تم پھنس جاؤ گے، اور اس دن کوئی شفیع نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی ساتھی نہیں ہوگا، اس دن کوئی بدلہ نہیں چلے گا، اس دن اللہ تعالیٰ تمہیں گرم کھولتا ہوا پانی پلائے گا، دردناک عذاب دے گا تمہارے کفر کے نتیجے میں۔ یعنی آپ کو نصیحت کرنا پڑے گی، آپ کو دین بتانا پڑے گا، آپ ان کو چھوڑ نہیں سکتے، اگر آپ چھوڑیں گے تو یہ عمل غلط ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل انا ادعو، سوال کیجئے ان سے کیا ہم پکاریں اللہ کے علاوہ ان کو جو فائدہ اور نقصان نہیں دے سکتے؟ یعنی تم ہم سے یہ چاہتے ہو، ہم جیسے اللہ کے نبی جب کفار مکہ کو سمجھاتے تھے تو وہ آپ کو سمجھاتے تھے کہ آپ بھی ان کی عبادت کرو، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ کے نبی کو کہ ان سے سوال کیجئے، ان سے کہیے
کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر انہیں پکارے جو ہمیں فائدہ اور نقصان نہیں دے سکتے، اور ہم اپنے قدموں پر دوبارہ پلٹ جائیں، یعنی کفر میں چلا جائیں، جبکہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے اس انسان کی طرح کہ جس پر شیطان جب حاوی ہو جاتے ہیں تو وہ زمین میں عجیب طریقے سے گھومتا ہے، حیران پریشان ہو کر گھومتا ہے، کنفیوزڈ ہو کر گھومتا ہے، اس کا دماغ اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو ہم بھی ایسے ہو جائیں؟ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی، دین دے دیا، ہم پھر شرک کرنے لگ جائیں، پھر کفر کرنے لگ جائیں؟ اور ایسا انسان کہ جس کو لوگ بلاتے ہیں ہدایت کی طرف کہ آ جا، جیسے اللہ کے نبی کرتے تھے کہ لوگ شرک پر بھٹک رہے ہیں، آپ انہیں بلاتے تھے آ جاؤ ہدایت کی طرف، آ جاؤ ہدایت کی طرف، تو تم ہمیں گمراہ کرنا چاہتے ہو، اور ہمیں تو ہدایت والے لوگ بلا رہے ہیں کہ ہدایت کی طرف آ جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے منع کرتا ہے۔ کہہ دیجئے یقیناً ہدایت وہ ہے جو اللہ کی ہدایت ہے، اور ہمیں تو حکم دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین کے آگے جھک جائیں، اپنا سر تسلیم خم کر دیں، اپنے آپ کو جھکا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہم کو اسی بات کا حکم دیا ہے، یعنی اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہا ہے، کیا تم ہم سے چاہتے ہو کہ ہم ان کی عبادت کریں جو فائدہ نقصان نہیں دے سکتے؟ تم چاہتے ہو ہم کفر پر چلے جائیں، تم چاہتے ہو ہم دوبارہ لوٹ جائیں، جبکہ ہم کو تو ہدایت کی طرف بلایا جا رہا ہے، اور اگر ہم کفر پر رہیں گے تو اس انسان کی طرح ہو جائیں گے کہ جس پر شیطان حاوی ہو جائے اور وہ حیران و پریشان گھومے۔ ہمیں تو ہدایت کا راستہ اللہ نے دیا، ہم تو ہدایت کا راستہ نہیں چھوڑیں گے۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، اور ان سے کہیے کہ نمازیں قائم کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا، اسی کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا۔ یعنی جب یہ آپ کو گمراہی کی طرف بلائیں نا، آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیے، ایک اللہ کی طرف دعوت دیجئے، میدان محشر کا ذکر کیجئے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وہی اللہ تعالیٰ جس نے حق کے ساتھ آسمان اور زمین کو بنایا، اور جس دن وہ کہہ دے گا ہو جا، ہو جائے گا۔ یعنی اللہ نے زمین کو بنایا ہے، آسمان کو بنایا ہے، اور جب کہے گا ہو جا، یعنی قیامت قائم ہو جا، قیامت قائم ہو جائے گی، اس کا جملہ حق ہے، اور اسی کے لیے بادشاہت ہے۔ جس دن سور میں پھونکا جائے گا، آپ جانتے ہیں سور پھونکا جائے گا، سارے لوگ ایک ساتھ مر جائیں گے، قیامت کے پہلے سور پھونکی جائے گی اور سب مر جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس دن سب مر جائیں گے اس دن بھی بادشاہت اللہ رب العالمین کے لیے رہے گی، جو غیب کا اور حاضر کا جاننے والا ہے، اور وہ حکمت والا اور خبر رکھنے والا ہے، یعنی بڑا حکیم اور بڑا خبیر ہے۔ تو غرض یہ کہ آج کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے دعوت کا ذکر کیا، دعوت توحید کا ذکر کیا، دعوت دینے کا حکم دیا، کوئی آپ کو شرک کی طرف بلائے تو آپ کو کیا رپلائی دینا ہے وہ بتایا، نماز کا بتایا، تقوی کا بتایا، آسمان اور زمین کی پیدائش کا بتایا، اور اللہ تعالیٰ اس بات سے ڈرا رہا ہے کہ وہ غیب و حاضر کا جاننے والا ہے، بندے کو اس سے ڈرنا چاہیے۔ یہ تو ہوا تلاوت اور ترجمہ۔ پوائنٹ نمبر 3 ہوتا ہے مشکل الفاظ، ذکرہ، ریمائنڈر، ایک نصیحت آپ انہیں کیجئے، ایک بات سمجھائیے انہیں۔ زر، لیو، چھوڑ دیجئے انہیں۔ غرت ہم، ڈیلیوٹڈ ڈیم، انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے، دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا، انہیں گھما دیا ہے، انہیں کنفیوز کر دیا ہے۔ تبصل، ڈسٹرکشن، پھنس جائیں، کسی چیز میں الجھ جائیں، اسے تبصل کہا جاتا ہے۔ عدل، کمپنسیشن، برابر، یعنی تم اپنے گناہ کے بدلے کوئی برابر میں چیز نہیں دے پاؤ گے، اس دن کمپنسیشن نہیں دے پاؤ گے۔ حمیم کہا جاتا ہے گرم پانی، ہاٹ واٹر کو، گرم پانی کو۔ اندعو، شیل وی انووک، کیا ہم پکاریں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکاریں؟ تم ہم سے یہ چاہتے ہو؟ اعقابنا، اور ہیلس، ہمارے قدم، ہمارے پیر، ہمارے پنجے، یعنی تم چاہتے ہو پنجوں کے بل پلٹ جائیں، مطلب ہم ادھر ہدایت کی طرف چل رہے ہیں دوبارہ کفر کی طرف آ جائیں، ایسا ہونے والا نہیں۔ استحوت ہو مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو گھیر لینا، کسی چیز کو ڈھانک لینا، جیسے کہ شیطان انسان پر قبضہ کر لیتا ہے، انرچ اسے کہا جاتا ہے، قبضہ کر لینا، ڈھانک لینا کسی کو۔ حیران، کنفیوزڈ، پوری کنفیوژن کے اندر رہے، شک کے اندر رہے۔ ینفخ فی الصور، سور میں پھونکا جائے گا، ہارن جو ایک آواز ہوتی ہے، ایک سور ہوگا، اس کے اندر باقاعدہ پھونکا جائے گا، اور جیسے ہی سور پھونکا جائے گا سارے لوگ ایک ساتھ مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اب اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے تدبر۔ آج کی آیتوں میں ہم نے کیا غور کیا، یا آج کی آیتوں سے ہمیں کیا سمجھ میں آیا، کیا ہم عمل کر سکتے ہیں؟ پوائنٹ نمبر 1، جب انسان اپنا فرض پورا کر لے تو بھٹکے ہوا کا عذاب اسے نہیں ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ ہدایت پر آ گئے، آپ کے والد ہیں، آپ کی والدہ ہیں، آپ کے بھائی ہیں، بہنیں، انہوں نے ہدایت کو قبول نہیں کیا۔ اب آپ نے انہیں حق بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ ہے کہ اس کی عبادت کرو، توحید بتا دیا، عقیدہ بتا دیا، شرک بتا دیا، شرک سے ڈرا دیا، بدعتوں سے ڈرا دیا۔ اب اس کے بعد بھی اگر وہ بدعت و شرک پر مر جائیں تو اس سے آپ کا حساب نہیں ہے،
آپ کا ٹینشن نہیں ہے، پر جب تک کہ آپ پہنچانا دیں، جب تک کہ آپ بتانے دیں، جب تک کہ آپ فرض پورا نہ کر لیں. اگر آپ فرض اور دعوت کا کام نہیں، جیسے کئی لوگ بولتے ہیں نا اپنا اپنا کر لو وہی بہت ہے، اپنا عمل کافی ہے. اپنا عمل کافی نہیں ہے، آپ کو دعوت دینا ہوگی، لیکن دینے کے بعد اگر وہ قبول نہ کرے تو وہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. پر آپ کو فرض تو پورا کرنا پڑے گا، عمل تو کرنا پڑے گا، دعوت تو دینا پڑے گی. اگر آپ نے دعوت دے دی اور کسی نے قبول نہیں کی تو بھٹکنے والوں کا عذاب آپ کو نہیں ہوگا. یہ بات بتائی اللہ تعالیٰ نے. پوائنٹ نمبر 2، نصیحت کرنے سے انسان متقی بن جاتا ہے. نصیحت کرو، سمجھاؤ، بتاؤ، حلال حرام، اچھا برا، صحیح غلط، اللہ کی پسند ناپسند، اللہ کے نبی کی پسند ناپسند، شریعت کی پسند ناپسند، قرآن کی پسند ناپسند، حدیث کی پسند ناپسند، بتاؤ، نصیحت کرو. کیونکہ نصیحت کرنے سے اگر انسان قبول کر لے تو متقی بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. نمبر 3، دعوت میں انداز بڑا نرم اور بہتر ہونا چاہیے. یہ بڑی اہم بات ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کو چھوڑ دیجئے، ان کا آپ کا حساب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ولیکن ذکرہ، نصیحت تو آپ کو کرنا پڑے گی. تو نصیحت کا بہترین انداز ہے جس میں زبان نرم ہو، انداز پیارا ہو. آپ جانتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں ماشاءاللہ دعوت کا کام کرتے ہیں، دعوت کا کام، پر یہ نہیں جانتے دعوت دی کیسے جاتی ہے. دعوت سیکھنا ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھو. دعوت کیسے دی جاتی ہے، اخلاق، انداز، نرم گفتگو. ہمارے یہاں پر تو ذرا سا انسان نے عقیدے کو سمجھا، کفر کے فتوے دے رہے ہیں، آپ تو غلط، آپ تو جہنم میں جائیں گے، آپ کے ساتھ تو ایسا ہوگا. آپ ہو کون؟ آپ کون ہو؟ آپ کون ہو یہ گارنٹی بانٹنے والے؟ دعوت میں انداز ہمیشہ نرم ہونا چاہیے، تبھی دعوت قبول ہوتی، ورنہ دعوت قبول نہیں ہوتی. دعوت کے لیے انداز ضروری ہے. اب دیکھیے نا، دو لوگ ایک جیسی بات کرتے ہیں، ایک کی بات انسان کو، جیسے ایک جگہ پر ایک مالک ایک کمپنی چلا رہا ہے، ایک بولے گا اچھا لگتا ہے انسان قبول کر لیتا ہے، ایک بولتا ہے برا لگ جاتا ہے، دل رک جاتا ہے. انداز، بولنے کا انداز، بتانے کا انداز. تو آپ کا انداز اتنا پیارا ہونا چاہیے دعوت میں کہ آپ بولیں تو سامنے والا اسے سنے، سمجھے، غور کرے، قبول کرے نہ کرے کوئی مسئلہ نہیں، پر نصیحت پیاری ہونا چاہیے، انداز پیارا ہونا چاہیے، اخلاق پیارا ہونا چاہیے. اور میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہی تو سب کچھ تھا، آپ کا انداز ہی تو سب کچھ تھا کہ آپ کے پاس جو آتا وہ یہی تو کہتا تھا کہ ما رأیت معلما مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معلم نہیں دیکھا. کیا پیارا انداز، کیا پیارا انداز میں سمجھاتے. اور اس پر تو ڈھیروں واقعات آپ بیان کر سکتے ہیں، یہاں پر وہ موقع نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے دعوت میں کتنی نرمی، کتنی پیاری زبان کو استعمال کیا. تو ایک داعی ہونے کے ناطے ہماری زبان بھی بڑی میٹھی اور بڑی پیاری ہونا چاہیے. نمبر 4، مومن کبھی دنیا اور اس کی نعمت سے دھوکہ نہیں کھاتا. اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے نا، ان کو دنیا نے دھوکے میں ڈال دیا ہے. مومن کبھی دنیا کی نعمتوں سے دھوکہ نہیں کھاتا. اللہ خوب مال دے رہا ہے، وہ دھوکے میں نہیں آتا. اللہ گاڑی دے رہا ہے، دھوکے میں نہیں آتا. اللہ کاروبار دے رہا ہے، دھوکے میں نہیں آتا. یعنی اللہ جب زیادہ نوازتا ہے تو وہ زیادہ جھکتا ہے، اور جو دھوکے میں آتا ہے نا وہ تکبر کرتا ہے. مال پر غرور، کسی کو گاڑی پر غرور، کسی کو گھر پر غرور، کسی کو کاروبار پر غرور، تکبر، بڑی بڑی باتیں، بڑے بڑے جملے، ایسے انداز میں بات کرتے ہیں. غریبوں سے بات نہیں کرنا، جھڑک کر بات کرنا، لوگوں کو چھوٹا سمجھنا، حقیر سمجھنا، یہ سب ہے کافر کا عمل. مومن کبھی دنیا کی نعمتوں سے دھوکے میں نہیں آتا. اسی لیے تو صحابہ کرام اللہ تعالیٰ انہیں جتنا دیتا تھا وہ اتنے زیادہ جھکتے تھے، جتنا اللہ نوازتا تھا اتنا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے. اللہ جب مال زیادہ دیتا تھا ڈرتے تھے، روتے تھے، توبہ کرتے تھے، استغفار کرتے تھے کہ اللہ میری نیکیوں کا بدلہ مجھے دنیا میں مت دینا، مجھے اپنی نیکیوں کا بدلہ آخرت میں چاہیے. یہاں تکلیف چلے گی، وہاں تکلیف نہیں چلے گی، وہاں برداشت نہیں کر پاؤں گا. تو مومن کبھی بھی دنیا کی نعمتوں سے دھوکا نہیں کھاتا. لیکن جس کے دل میں کفر ہو، ایمان مضبوط نہ ہو، وہ دنیا کی نعمتوں پہ اکڑنے لگتا ہے، تکبر کرنے لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پسند نہیں فرماتا. نمبر 5، دعوت میں قرآن و حدیث سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَذَكِّرْ بِهِ، اس قرآن کے ذریعے نصیحت کرو، اس قرآن کے ذریعے دعوت دو، اس قرآن کے ذریعے تذکیر کرو. اور قرآن کی تشریح حدیث، تو قرآن و حدیث سے بہتر ذریعہ دعوت کا کچھ نہیں ہے. کئی لوگ الگ الگ کتابوں کا استعمال کرتے ہیں، فلاں کتاب پڑھتے ہیں، یہ کتاب پڑھتے ہیں، یہ کتاب پڑھتے ہیں. میں کہتا ہوں قرآن پڑھو اور پڑھاؤ، قرآن کا ترجمہ پڑھاؤ. دعوت دینی ہے قرآن سے دعوت دو، دعوت دینی ہے حدیث سے دعوت دو. قرآن میں دعوت کا انداز ہے، دعوت کا طریقہ ہے، دعوت کی دلیل ہے. حدیث میں دعوت کا انداز ہے، دعوت کا طریقہ ہے، احکامات ہیں، حلال حرام ہے، صحیح غلط ہے، سب کچھ کھول کر بتایا گیا. اگر دعوت دینی ہے نا تو قرآن و حدیث کو استعمال کرو، قرآن و حدیث کو اپنی زندگی بناؤ، قرآن و حدیث کے مطابق دعوت دو. تو انشاءاللہ اب دیکھیے نا، نبیوں کے واقعات کبھی آپ پڑھتے ہیں،
حضرت نوح نے دعوت کس انداز میں دی، حضرت ابراہیم کا پورا دعوت کا پیٹرن اللہ تعالیٰ نے کیوں بتایا، حضرت موسیٰ کا دعوت کا انداز کیا تھا، حضرت یوسف کا جیل میں دعوت کا انداز کیا تھا، اللہ کے نبی کی دعوت کا انداز کیا تھا، وہ اسی لیے بتایا کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ دعوت دینی ہے تو قرآن و حدیث پڑھو اور اس کے مطابق دعوت دو۔ قرآن و حدیث کے مطابق دعوت دونوں گے، اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ چلے گی، اللہ تعالیٰ کا ساتھ تمہارے ساتھ رہے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے پکار رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال و جواب کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بتا رہا ہے کہ دعوت کا انداز کیا ہو۔ تو دعوت کے لیے ہمیشہ قرآن و سنت کو ذریعہ بناؤ، کیونکہ اس سے بہتر ذریعہ دعوت کا دوسرا کچھ بھی نہیں ہے۔ نمبر 6، گناہ انسان کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر الجھا دیتا ہے، پھنسا دیتا ہے۔ گناہ حرام غلط یہ پھنسا دے گا آپ کو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی الجھا دے گا آپ کو، آپ نکل نہیں پاؤ گے، آپ پل صراط کراس نہیں کر پاؤ گے، آپ قبر کی تکلیفوں سے بچ نہیں پاؤ گے، آپ جہنم کے عذاب سے بچ نہیں پاؤ گے۔ یہ گناہ یہ حرام آپ کو الجھاتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دیکھیے دنیا میں الجھ جاتے ہیں نا ہم لوگ، اللہ تعالیٰ ذرا سا مال زیادہ دیتا ہے، نمازوں سے دور، عبادت سے دور، روزے سے دور، زکوٰۃ سے دور، صدقات سے دور، مدد سے دور، سب سے دور۔ یہ الجھاتا ہے آپ کو مال، یہ دنیا کی نعمتیں الجھاتی ہیں، یہ گناہ آپ کو الجھاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے کہ گناہوں سے بچو، ورنہ یہ گناہ دنیا میں بھی پھنسا دے گا، دنیا میں بھی اللہ کا عذاب آئے گا، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل کرے گا۔ اس چیز کو بندہ مومن کو بہت زیادہ سوچنا چاہیے۔ نمبر 7، جو قرآن سے قریب ہوتا ہے، دین سے قریب ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اسے عزت دیتا ہے، مقام دیتا ہے، مرتبہ دیتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین قرآن سے قریب انسان، دین سے قریب انسان، آخرت کو اصل ماننے والا انسان، ایسے انسان سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف یہاں پر ہی نہیں، کئی جگہ بتا رہا ہے دنیا سے دھوکہ مت کھاؤ، آخرت کو زندگی بناؤ، آخرت کا تصور کرو، جنت کا تصور کرو۔ قرآن حدیث ہمیں بار بار یہی بتاتا ہے۔ تو جو انسان قرآن سے قریب ہوتا ہے نا، جو انسان آخرت کو پڑھتا ہے نا، اصل معنوں میں مومن بن جاتا ہے، اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پر توکل اور یقین مضبوط ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پکارنا آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا آ جاتا ہے۔ کب؟ جب بندہ قرآن سے قریب ہوتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے۔ ہم لوگ تو افسوس وہ مسلمان ہیں جو قرآن کو صرف رمضان میں ہی پڑھتے ہیں، وہ بھی بس پڑھنے کی حد تک، عربی میں پڑھا، مکمل کیا، کام ختم، 10 قرآن پڑھ لیے، 5 قرآن پڑھ لیے، کم سے کم ایک بار قرآن پڑھ لیا۔ ارے قرآن کو سمجھو، یہ قرآن ہدایت ہے، یہ قرآن منہاج ہے، یہ قرآن دستور ہے، یہ اللہ رب العالمین نے دستور کے طور پر نازل کیا ہے کہ تم پوری زندگی کا پیٹرن قرآن میں تلاش کرو، اللہ تمہیں دیتا ہے۔ پر قرآن کے قریب کہاں ہیں ہم لوگ؟ لیکن جب بندہ قرآن و آخرت کے قریب ہوتا ہے نا، پکا مومن بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو مضبوط بنا دیتا ہے۔ نمبر 8، نفع اور نقصان کا مالک جب صرف اللہ ہے تو شرک کیوں کیا جائے؟ یہ انداز اللہ تعالیٰ کا واقعی جو بیان کرنے کا ہے نا، واقعی جو اللہ تعالیٰ کا دعوت کا انداز ہے نا، وہ سب سے نرالا ہے کہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے یہ چاہتا ہے کہ نفع جب دینے والا اللہ، نقصان کا دینے والا اللہ، تو شرک کیوں؟ آج سارے شرک کی وجہ یہی تو ہے، کسی کو اولاد کا نفع چاہیے، کسی کو کاروبار کا نفع چاہیے، کسی کو قرض کا نفع چاہیے، نفع نفع نفع، اس چکر میں بھاگ رہے ہیں چاروں طرف، یہاں جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، اتنا سفر اتنا سفر، ادھر مانگ رہے ہیں ادھر مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کلیئر کہہ رہا ہے کہ نفع نقصان میرا اختیار ہے، میں چاہوں تو فائدہ دوں، میں چاہوں تو فائدہ روک دوں، میں چاہوں تو نفع دوں، میں چاہوں تو نفع نہ دوں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دعوت دے رہا ہے کہ نفع نقصان میرے سوا کوئی مالک نہیں ہے۔ یہاں تک کہ قرآن میں اللہ نے اس سے زیادہ کلیئر انداز میں کہا کہ بتوں کو جن کو تم پکارتے ہو، اگر مکھی بیٹھ جائے نا، وہ اڑا نہیں سکتے، ختم نہیں کر سکتے، تم کیا ان سے مانگ رہے ہو، ان سے فائدہ تلاش کر رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ یہ بھی بڑی پیاری بات بتا رہا ہے کہ جب نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے تو پکارنا بندے کو اللہ ہی کو چاہیے۔ نمبر 9، دین اسلام سے بڑی کوئی ہدایت نہیں ہے، اس کی قدر کرو۔ یہ پوائنٹ اللہ تعالیٰ نے ان پچھلے کے پیجوں میں کتنی بار بتایا، اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی کہہ رہا ہے کہ تم لوگ ہمیں ایسے دین کی طرف بلا رہے ہو جس کا یعنی جس میں کوئی فائدہ دینے والا نہیں، نقصان دینے والا نہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہدا جو ہے، ہدایت ہے، وہ اللہ کی ہدایت، اللہ کا دین، اللہ کی شریعت، اللہ کا حلال، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا دین ہی حق ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی حق نہیں ہے۔ تو بندہ مومن کو چاہیے کہ اس کی قدر کرے کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے پیدائشی مسلمان بنا دیا، اللہ تعالیٰ تو نے میری زندگی میں ایمان ڈال دیا، اللہ تعالیٰ میرے ماں باپ نے پیدا ہوتے ہی مجھے کلمہ پڑھا دیا، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایسا دین دیا جو دین ہمیں صحیح غلط کا فرق بتاتا ہے، دنیا گزارنا بتاتا ہے، آخرت میں جانا بتاتا ہے، قبر بتاتا ہے، جہنم بتاتا ہے، جنت بتاتا ہے، حلال بتاتا ہے، حرام بتاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔
بندے کو اسلام پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ نمبر 10، جنات اور جادو کے اثرات سے انسان اپنے ہوش کھو بیٹھتا ہے۔ کئی لوگ ہوتا ہے نا ہمارے یہاں جنات ہو گئے ہیں، اثرات ہو گئے ہیں، شیطان حاوی ہو گیا ہے، تو اس میں انسان کی ایک کیفیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے نا استہوت الشیطان شیاطین، ایسے انسان کی طرح ہو جاتا ہے جس پر شیطان نے کنٹرول کر لیا، اور جب شیطان کنٹرول کرتا ہے نا انسان عجیب سا ہو جاتا ہے، بے ہوش جیسا ہو جاتا ہے، کہاں کھڑا پتہ نہیں، کہاں لیٹا پتہ نہیں، کیا کھایا پتہ نہیں، گندا پتہ نہیں، اچھا پتہ نہیں، صحیح پتہ نہیں، غلط پتہ نہیں، کپڑے خراب کپڑے صحیح، کچھ پتہ نہیں چلتا، کیونکہ شیطان اس پر کنٹرول کر لیتا ہے۔ تو اکثر دیکھنا آپ جن پر اثرات ہوتے ہیں، جادو ہوتے ہیں، ان پر خود کا کنٹرول باقی نہیں رہتا ہے، شیطان ان پر کنٹرول کر لیتا ہے۔ یہ بات بھی ہمیں یہاں پر سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کسی کو صحیح معنوں میں جادو ہو تو اس کا کنٹرول اپنے آپ پہ سے چلا جاتا ہے۔ نمبر 11، سچا مسلمان وہی ہے جو اللہ کے آگے نہ صرف اپنا جسم بلکہ دل اور خواہشات کو بھی جھکا دے۔ سچا مسلمان وہ کہ جو اللہ کے آگے نہ صرف اپنا یہ جسم بلکہ دل، اپنی خواہشات سب اللہ کے آگے جھکا دے۔ اللہ جو چاہے وہ پسند، اللہ جو نہ چاہے ناپسند۔ اللہ رب العالمین ہم سے یہی چاہتا ہے کہ تمہارا جسم میرا رہے، تمہارا دل میرا رہے، تمہارا دماغ میرا رہے، تمہارا عقیدہ میرا رہے، تم زندگی میری رضا کے لیے گزارو، تم زندگی میری پسند کے لیے گزارو۔ اللہ رب العالمین ہم سے یہ چاہتا ہے لنسلما، تاکہ ہم اپنے آپ کو جھکا دیں، سر تسلیم خم کر دیں، اپنے آپ کو پورا کا پورا اللہ کے سپرد کر دیں۔ کچھ بھی نہ سوچیں کہ جسم کہاں جا رہا ہے، کچھ بھی نہ سوچیں کہ بدن کے اندر کون سی چیز کہاں جا رہی ہے، کچھ بھی نہ سوچیں میری خواہشات، میرا دل کیا چاہتا ہے، مجھے کیا اچھا لگتا ہے، مجھے کیا برا لگتا ہے۔ میرے اللہ نے کہہ دیا مطلب بات ختم، میرے اللہ نے بول دیا مطلب بات ختم، میرا اللہ چاہتا ہے مطلب بات ختم۔ اس پر انسانی زندگی رک جانا چاہیے۔ مومن وہ کہ جس کا جسم، اس کا دل، اس کی خواہشات اللہ کے آگے جھک جائے، اللہ کے دین کے آنے کے بعد وہ سوال نہ کرے، قرآن کے بعد وہ سوال نہ کرے، حدیث کے بعد وہ سوال نہ کرے، اللہ جو کہہ دے اسے اپنی زندگی بنا لے۔ صحیح معنوں میں وہی انسان مسلمان اور مومن ہوتا ہے۔ نیکسٹ، نمبر 12، عقیدہ اسلام کو دل میں مضبوط کرو، نہیں تو شیطان آپ سے کھیلے گا۔ اگر عقیدہ مضبوط نہیں کرو گے نا تو شیطانی حملے ہوں گے اور آپ بکھر جاؤ گے۔ دیکھیے جو لوگ عقیدے کے مضبوط ہوتے ہیں، اولاد 10 سال نہ ہو کہیں نہیں جاتے، کاروبار نہ چلے کہیں نہیں جاتے، قرضہ بڑھ جائے کہیں نہیں جاتے، دنیا کی مصیبتیں آ جائیں کہیں نہیں جاتے، کیونکہ عقیدہ مضبوط ہے نا۔ اپنے دل میں عقیدے کو اتنا مضبوط کر لو کہ شیطان آپ کے ساتھ کھیل نہ پائے۔ یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے نا کہ جن لوگوں کے دل مضبوط نہیں ہوتے، ایمان مضبوط نہیں ہوتا، شیطان ان پر حاوی ہو جاتا ہے، شیطان ان کے ساتھ کھیلتا ہے۔ لیکن جن کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے نا، دنیا انہیں کہہ دے ایسا کر لو، وہ نہیں کریں گے، ساری دنیا کو چھوڑ دیں گے۔ عقیدے کو مضبوط کرو، کیونکہ عقیدہ اگر مضبوط ہوگا نا، شیطان ہم پر حملے نہیں کر پائے گا، شیطان آپ کے ساتھ کھیل نہیں پائے گا، شیطان آپ کو ورغلا نہیں پائے گا، شیطان آپ کو گمراہ نہیں کر پائے گا۔ پر کب؟ جب آپ کا عقیدہ بہت زیادہ مضبوط ہوگا۔ نمبر 13، نماز اور تقوی دل کو مضبوط کرتا ہے، ہدایت پر قائم کرتا ہے۔ نماز اور تقوی انسان کے دل کو مضبوط کرتا ہے، تقوی دیتا ہے، دین پر قائم کرتا ہے۔ نماز 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 بڑی اہم چیز ہے۔ اللہ رب العالمین اس نماز کے ذریعے، اس تقوی کے ذریعے آپ کے دل کو مضبوط کر دیتا ہے، عقیدے کو مضبوط کر دیتا ہے، اللہ کا ڈر پیدا کر دیتا ہے، دین کا ڈر پیدا کر دیتا ہے، حلال اچھا لگتا ہے، حرام برا لگتا ہے، جنت پیاری لگتی ہے، جہنم برا لگتا ہے، قبر سے ڈر لگتا ہے، موت سے ڈر لگتا ہے، حساب کتاب سے ڈر لگتا ہے۔ کب؟ جب بندہ نماز اور تقوی کو اپنی زندگی بناتا ہے۔ نمبر 14، نماز اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں نا یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تقویٰ پیدا ہو جائے، وَنَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاتَّقُوا، اللہ تعالیٰ کے لیے نمازیں قائم کرو اور اس سے ڈرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ڈر کی یہ دلیل ہے کہ بندہ نمازیں پڑھے۔ اب ہمارے ہاں تو کتنے سارے لوگ ہیں جو نمازیں نہیں پڑھتے پر اللہ کے ڈر کے دعوے کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہم ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف ہمارے دل میں ہے، اللہ رب العالمین کو مانتے ہیں، پکارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو نماز پڑھے اسی کے دل میں ڈر ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیے نا نماز کتنا پیارا سسٹم دیا گیا آپ کو کہ نماز میں آپ جا رہے ہیں، آپ گیٹی پر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، آپ مسجد میں قدم رکھتے ہیں کہتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ آپ وضو بناتے ہیں اللہ کے لیے، کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے لیے، نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سے اسی لیے تو حدیث جبرائیل میں کہتا ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک، اللہ کی عبادت ایسے کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے یا اللہ تجھے دیکھ رہا۔ نماز سوچو نا، ایسی نماز پڑھے گا بندہ تو کہ اللہ کا ڈر نہیں آئے گا۔ اب میں اگر ظہر پڑھنے جاؤں اور مجھے یہ خیال ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا، میں اپنے اللہ کو دیکھ رہا، تو دل میں ڈر آئے گا نا، خوف آئے گا نا۔ تو نماز اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ اذان ہوتے نماز،
وقت ہوتے نماز، مسجد جا کے عبادت، چھوٹ جائے تو گھر میں عبادت، عبادت عبادت عبادت، نماز نماز دلیل ہے کہ آپ اللہ سے ڈرتے ہو۔ اور اگر آپ بے نمازی ہو، آپ نمازیں چھوڑتے ہو، آپ صرف جمعے پڑھتے ہو، صرف عید پڑھتے ہو، اس کا مطلب آپ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے ہو۔ آپ کے بولنے سے ڈر پیدا نہیں ہوتا، ڈر کے لیے عمل ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 24 گھنٹے کی زندگی دی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ گھنٹہ بھر مانگتا ہے، صرف 1 گھنٹہ مشکل سے لگے گا 5 وقت کی نماز پڑھنے میں۔ اگر آپ اتنا اللہ کو نہیں دو گے، اس کا مطلب آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے۔ نمبر 15، دنیا کی 4 دن کی بادشاہت والوں سے نہیں، سارے عالم کی بادشاہت والے سے ڈرو۔ جن کے پاس دنیا کی 4 دن کی بادشاہت ہے، چھوٹا سا ایک خطہ ہے، چھوٹا سا ایک ملک ہے، چھوٹا سا ایک شہر ہے، چھوٹا سا ایک حصہ ہے، ان بادشاہوں سے مت ڈرو، ڈرو اس سے جس کے ہاتھ میں ساری کائنات ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا، آسمان اس کا، زمین اس کا، وہ تو بول دے ہو جا ہو جاتا، وہ بولے گا ہو جا، قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور ہم کس سے ڈرتے ہیں؟ ذرا ذرا سی طاقت اور قوت والوں سے، اس کے آگے جھک رہے ہیں، اس کے آگے جھک رہے ہیں، اس سے مانگ رہے ہیں، اس کو پکار رہے ہیں، اس کے گھر جا جا کر ہاتھ جوڑ رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، غیر اللہ کو پکار رہے ہیں، سارا شرک و کفر کر رہے ہیں۔ کیونکہ ہمیں لگتا ہے اس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس قوت ہے۔ اللہ یہاں پر بول رہا ہے بادشاہت میری ہے، طاقت قوت میری ہے، اختیار غلبہ میرا ہے، سب میرا ہے، یہ زمین میری، آسمان میری، زمین کے اندر میرا، زمین کے باہر میرا، سمندر میرا، ہر چیز میرے حکم سے چلتی ہے۔ تو یہ 4 دن کی بادشاہت والوں سے نہیں، اس سے ڈرو جو ساری کائنات کا رب ہے، اور وہ اللہ رب العالمین ہے۔ اس کا ڈر بندہ مومن کے دل میں بڑا مضبوط عقیدہ، بڑا مضبوط ہونا چاہیے۔ نمبر 16، بزدلی چھوڑ کر خود میں طاقت اور شجاعت پیدا کرو۔ آج ہم ڈرتے ہیں نا دنیا سے، ہمیں لگتا ہے ایسا ہو جائے گا، ہمارا برا ہو جائے گا، یہ سب بزدلی اپنے دل سے نکالو، اپنے دلوں میں شجاعت لاؤ، بہادری لاؤ، کرنے والا، پیدا کرنے والا، اختیار والا، غلبے والا، قوت والا صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اپنے دلوں سے بزدلی نکالو اور شجاعت پیدا کرو۔ ہمارا آخری پوائنٹ ہوتا ہے عمل، کہ آج کی آیتوں پر ہم کیا عمل کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، دنیا کے فائدوں کے بدلے آخرت کا سودا کبھی مت کرو۔ یہ مل جائے گا مجھے، وہ مل جائے گا مجھے، عہدہ مل جائے گا مجھے، طاقت قوت پیسہ مل جائے گا، اس کے لیے آخرت کا سودا مت کرو۔ نمازیں چھوڑو، عبادت چھوڑو، شرک کرو، بدعتیں کرو، خرافات کرو، حرام کماؤ، حرام کھاؤ، یہ دنیا کے فائدے کے لیے آخرت کا سودا کبھی مت کرو، کیونکہ یہ فانی ہے اور وہ قائم رہنے والی ہے، وہ باقی ہے۔ ایک بار جنت تو جنت، ایک بار جہنم تو جہنم، اللہ تعالیٰ وہاں سے نجات نہیں دے گا۔ اس لیے کبھی بھی اتنی چھوٹی چیز کے بدلے اپنی آخرت کا فیصلہ یا اپنی آخرت کا سودا کبھی مت کرو۔ نمبر 2، اخلاق کو اپنی بنیاد بناؤ۔ یہ جو انداز ہوتا ہے نا، اخلاق ہوتا ہے نا، مزاج ہوتا ہے نا، طریقہ ہوتا ہے نا، یہ آپ کی پہچان ہوتا ہے، آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کی پہچان ہوتا ہے، آپ کی زندگی میں نہیں، مرنے کے بعد آپ مر جائیں گے نا، لوگ کہیں گے بڑا با اخلاق انسان تھا، بڑا پیارا انداز تھا، اللہ اسے معاف کرے، اور اگر برے رہیں گے تو کہیں گے اچھا ہوا مر گیا، اس کے مرنے سے تو فائدہ ہی ہوا ہے۔ اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ، اپنے انداز کو بہتر بناؤ، اپنی زبان کو میٹھا بناؤ کہ لوگ آپ سے محبت کریں اور آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے دعائیں کریں۔ نمبر 3، اچھی مجلسوں کو اپنی پسند بناؤ۔ ایسی مجلس، ایسے لوگ، ایسے دوست، ایسے ساتھی جو اچھی باتیں کریں، دین کی باتیں کریں، شریعت کی باتیں کریں، حلال بتائیں، حرام سے روکیں، غلط کی طرف لے کر نہ جائیں، ایسی مجلسوں کو اپنی زندگی بنائیے۔ نمبر 4، ثابت قدمی اور ہدایت کے اللہ سے دعا کرو۔ اللہ میرے دل کو ثابت رکھ، اللہ مجھے ہدایت دے، اللہ مجھے غلط سے بچا، اللہ مجھے گناہ سے بچا۔ ایسی دعا بندہ مومن کو ہدایت کی اور ثابت قدمی کی اللہ تعالیٰ سے بار بار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت پر قائم رکھے۔ نمبر 5، نماز کی اہمیت کو سمجھو اور اس کے پابند بن جاؤ۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ یہاں پر اقیمو کہتا ہے، جمع کا صیغہ ہے، اللہ سنگل نماز کا نہیں بول رہا ہے، جمع کا بول رہا ہے۔ مرد کو تو مسجد ہی جانا ہے، عورت گھر میں پڑھ سکتی ہے۔ نماز کو اپنی زندگی بناؤ۔ نماز سے اللہ کے نبی نے محبت کی، نماز اللہ نے پسند کی، نماز معراج میں بلا کر دی، نماز کا ثواب بتایا، نماز کا مقام مرتبہ بتایا۔ نماز کو اپنی زندگی بناؤ، نمازیں مت چھوڑو، بلا وجہ نمازیں چھوڑنے والے مت بنو۔ اگر کبھی نیند لگ گئی، کوئی عذر تھا اور تم لیٹ ہو گئے، جیسے ہی یاد آئے ویسے ہی فوراً اس نماز کو ادا کر لیا کرو۔ نمبر 6، ہمیشہ شیطان سے پناہ مانگو، کیونکہ جب یہ شیطان آپ پر کنٹرول کرتا ہے پھر آپ پر اپنا خود کا کنٹرول نہیں رہتا ہے۔ کنٹرول کس پر کرتا ہے؟ جو اللہ سے دور ہوتا ہے، جو اللہ کے قریب ہوتا ہے، اس پر کبھی بھی شیطان اپنا کنٹرول نہیں بنا پاتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ پناہ مانگو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان سے حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان سے بچائے، شیطانیت سے بچائے، حرام کاموں سے بچائے۔ اس کے لیے بھی بندہ مومن کو برابر دعا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ
یہ بنیادی باتیں جو آج کی آیتوں میں تھی میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، دین کو سمجھنے والا بنا، دین پر عمل کرنے والا بنا، دین سے محبت کرنے والا بنا۔ اللہ رب العالمین جب تک زندہ ہیں ایمان کی زندگی عطا فرما، جب خاتمہ ہو ایمان پر ختمہ فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔